اللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصرین المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ الاحد المتعال صلوات علی عبادہ المختار الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی درود پر محمد و اہل بیت اللہ۔ مالک زمین و زمن کے ظہور میں تاجیل کے لیے درود پاک کی سرکار کی سلامتی کے لیے بھی درود پاک کی آج بالکل مختصر سی گزارشاتی ہوں گی۔ سورہ مبارکہ اعلیٰ مشہور زمانہ سورہ ہے، عید کی نمازوں میں یقیناً آپ نے سنا بالکل ابتدائیہ ہے سورہ مبارکہ اعلیٰ کا، اور سجدے کی تدوین کا مشورہ ہو رہا ہے۔ فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، امر دیا گیا ہے۔ قرآن میں صرف 21 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ نے اپنے حبیب کو امر دیا ہے، حکم، اور امر آپ جانتے ہیں جہاں امر الہی ہو۔ اور ان اس 21 مقامات میں سے بھی فروعی معاملات میں امر صرف 3 دفعہ ہوا ہے۔ جی ہاں، باقی امر جو ہیں وہ امر جبلی ہیں، امر فطری ہیں، امر ذاتی ہیں، امر باطنی ہیں، فروعی اور منصبی امر نہیں ہے۔ وہ پورے قرآن میں صرف 3 مقامات ایسے ہیں جہاں منصبی اور فروعی امر اللہ نے اپنے حبیب کو دیے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے۔ فرمایا سبح، حبیب تسبیح کیجئے، سبح حبیب تسبیح کیجئے۔ ویسے عربی میں تسبیح کو بھی سبح کہا جاتا ہے۔ جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں ایک تو ذکر ہوتا ہے، ایک خود وہ جو تسبیح ہوتی ہے اسے سبح کہا جاتا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، حبیب اپنے رب کے اسم اعلیٰ کی تسبیح کر۔ کم از کم 5 مجلس ہونی چاہیے، لیکن میں مختصر چند جملوں میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ حبیب اپنے سبح اسم ربک الاعلی، یہ جو اعلیٰ ہے اس کا عطف اسم پہ ہو رہا ہے، رب پہ نہیں ہو رہا، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ جو اعلیٰ ہے نا، اعلیٰ، اس کا عطف جو ہے وہ اسم پہ ہو رہا ہے، کیونکہ اسم بھی اسی کا اعلیٰ ہوتا ہے جس کی ذات اعلیٰ ہو۔ سبح اسم ربک الاعلی، حبیب اپنے رب کے اسم اعلیٰ کی تسبیح کر۔ اور علماء سے پوچھئے گا یہ جو سجدے کی تسبیح ہے وہ اسی آیت سے بنی ہے، سبحان ربی الاعلی۔ اب یہ ذہن میں رکھ لیجئے، یہ سجدے کا امر ہو رہا ہے، حبیب اپنے رب کے اسم اعلیٰ کی تسبیح کیجئے۔ درجات بندی میں نہیں کرنے لگا، اور نہ میں کسی منطق کی بحث میں آپ کو الجھانا چاہ رہا ہوں۔ قرآن کا اگر مطالعہ کریں تو اللہ کا بھی جب کبھی طولانی سجدہ کرتا ہے تو فوراً حکم آ جاتا ہے کہ لا تقم الا الا قلیلا، میرا حبیب تیری مشقت کے لیے عبادت نہیں کی، زیادہ قیام نہ کیا کیجئے۔ ہم نے عبادت اس لیے نہیں بھیجی کہ آپ مشقت اٹھائیں۔ یہ دو باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں۔ اور یہ معاملہ ایک جدا ہے، کون کس کو کس زاویے پہ دیکھتا ہے۔ میں نے آپ کو محرم میں بھی کہا تھا، بڑے عرصے سے میری کوشش ہے
کہ جنہیں لوگوں نے واقعات تک جن چیزوں کو محدود کیا ہوا ہے میں انہیں قرآن میں ڈھونڈ رہا ہوں. جائیں گا یہ دو باتیں ذہنوں میں رکھیے گا، پھر میں اگلی بات کروں گا. یا حکم ہو رہا ہے کہ حبیب سجدے کو اپنے رب کے اسم اعلیٰ کی، اللہ آپ کا بھلا کرے. اور وہاں حکم ہو رہا تھا کہ میرے حبیب آپ زیادہ طولانی قیام، اللہ آپ کا بھلا کرے. سورہ کوثر میں ارشاد ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک فصلی لربک وانحر. اے حبیب تو اپنے رب کے لیے صلاۃ بھی کر اور نہر بھی کر. یہ تیسرا حکم آ گیا ہے. اور تھکا ہوں میں ہوں، بس میں نے خلاصتاً چند باتیں کرنی ہیں. صحیح، یہاں ہوا ہے تسبیح کا ذکر سبح اسم ربک الاعلی، وہاں ہوا ہے کہ زیادہ قیام نہ کیجئے. سورہ کوثر میں حکم ہوا ہے کہ حبیب فصلی لربک، اپنے رب کے لیے صلاۃ بھی نہ قائم کر اور نہر بھی کر. کس کے لیے؟ رب کے لیے. یہ تین مقامات ذہنوں میں رکھیے، میں چوتھا بتاؤں گا پھر میں نے ایک نتیجہ دینا ہے. یہ جو جہاں اللہ نے اپنے حبیب کو نماز کا حکم دیا ہے، یہاں پہلے انعام بتایا ہے. وعدہ کی نا فصل، یہ دوسرا امر ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو فروعی امر دیے ہیں. ان میں سے یہ دوسرا امر یہ ہے. یہاں بھی اللہ نے امر دیا ہے کہ حبیب حکم ہو گیا کہ آپ نماز کیجئے، فصل اپنے رب کے لیے نماز قائم کیجئے اور نہر بھی دیجئے. گھبراہٹ نہیں ہے؟ عجیب و غریب موضوع تو نہیں شروع کر دیا؟ کبھی کبھی تھوڑا مشکل ہو جاتی ہے. یہاں کیوں ہے نماز؟ کیونکہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو عطا کیا کوثر، اور اس عطا کے بدلے میں آپ نماز بھی پڑھیے. اور یہ جو عطا تھی یہ اس حکم سے بڑی تھی، کیونکہ جس حکم سے اللہ نے روکا تھا کہ اسے طول نہ دیجیے، پھر اللہ نے اسے دہرایا کہ اسے دوبارہ قائم کیجیے، نماز پڑھیے. یہ عطا تھی. عطا آپ سمجھتے ہیں، عطا مہربانیاں ہوتی ہیں، عطا انعامات ہوتے ہیں. عطا عین الحق نہیں ہوتا. یہ جو عطا ہوتی ہے نا، عطا عین الحق نہیں ہوتی، ایتا عین الحق ہوتا ہے. دیکھیے لفظ ایک ہوتا ہے عطا عین سے اور ایک ہوتا ہے ایتا الف یہ تا. جیسے نا آتو زکاة، زکاة کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم زکاة عطا کرو، نہیں، تم زکاة ادا کرو. تو زکاة دے کے کسی کو چودراہٹ نہیں دکھانی چاہیے، کیونکہ زکاة قرضہ ہے، اللہ نے کہا ہے ادا کرو. اور عزیزو جو چیز ادا کی جاتی ہے یہ بل نہیں ادا کرتے. یہ ہم بل ادا کرتے ہیں نا، کبھی کسی کمپنی کا کوئی ڈائریکٹر یا مینیجر آپ کے در پہ دستک دینے یا لائن میں آ کے نہیں لگا کہ میں نے بل لینا ہے. آپ کی بڑی مہربانی، آپ ادا فرما دیجیے، آپ کو جانا پڑتا ہے. یہ فطرہ، یہ زکوٰۃ، قرآن نے اسے ادائیگی کا حکم دیا ہے. اسے مستحق کے گھر پہ تم لے کے جاؤ، مستحق تمہارے در پہ ٹھوکریں نہ کھائے. حق ہی یہی ہے کہ آپ کو جانا. اور یہ اسلام کا ایک بنیادی دیکھیے اس میں ہوتا کیا ہے، جب ایک دولت والا جاتا ہے تو اس کا تکبر ختم ہوتا ہے، اور غریب کے اس میں احساس کمتری میں کمی واقع ہوتی ہے کہ یہ چل کے میرے در پہ آیا ہے. تو صحیح عطا ہوتی ہے حق سے زیادہ دینا. جیسے مزدور مزدوری کرے تو 100 روپیہ طے ہے، آپ اسے 100 دیں تو آپ نے اسے ادا کیا ہے. اور اگر 100 کے ساتھ مزدور کبھی شکریہ نہیں کہے گا کیونکہ اس نے کام کیا ہے، آپ نے 100 روپیہ دے دیا ہے. اور اگر ساتھ میں 10 روپے دے دیں، حالانکہ یہ 10 100 سے کم ہے، یہ جو 10 آپ نے دیے ہیں یہ 100 سے تو کم ہے نا، لیکن وہ بڑا ممنون ہوتا ہے، مشہور ہوتا ہے. کیوں کہ آپ نے اسے حق سے زیادہ دیا ہے. یہ آپ کی عطا ہے، یہ آپ کی بخشش ہے. بخشش کہا جاتا ہے نا، یہ آپ کی بخشش ہے. یہ اللہ بھی اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ میرا حبیب ہم نے آپ کو عطا کیا. یہ نبوت کے بعد کی بات ہے، قرآن کے بعد کی بات ہے، کیونکہ قرآن آ رہا تھا تو سورہ کوثر آئی، نبوت تھی تو سورہ کوثر آئی.
جبرائیل بھی آتا جاتا تھا. یعنی اللہ نے نبوت دی تو اللہ نے نہیں کہا کہ میری عطا ہے، رسالت نہیں کہا میری عطا ہے، قرآن آیا نہیں کہا میری عطا ہے، جبرائیل آتا رہا نہیں کہا میری عطا ہے، بطول دے کے اللہ نے کہا یہ میری عطا ہے. اس پہ لیجیے اب ان تین چیزوں کو یہی روکیے. میں ایک اور واقعہ پڑھتا ہوں. پہلے آپ سے ایک سوال ہے، ایک حدیث ہے، میں نے بڑی بچپن سے سنی ہے، پڑھی بھی آپ نے سنی ہوگی. الامام امامہ لو کان صبیہ. میں نے کہا درسی سی مجلس ہو جائے. الامام امامہ لو کان، امام بچپن میں بھی ہو، یعنی ماں کی گود میں بھی ہو تو امام امام ہوتا ہے. سنا ہے نا آپ نے؟ پکی بات ہے، سب ہم نے سنا ہوا. ویسے شرائط عصمت میں سے بھی ہے یہ بات، شرائط عصمت میں سے ہے، کیونکہ اگر بچپن میں بھی کوئی ایسی خطا سرزد ہو جائے تو وہ عصمت ثابت نہیں ہوتی. عصمت کسبی منصب نہیں. پھر کہنے لگا ہوں عصمت کسبی منصب نہیں. ایک اور غلط فہمی بھی ہوئی ہے علماء فلاسفہ کو، عصمت فطری منصب بھی نہیں، عصمت جبلی منصب بھی نہیں، عصمت منصب ذات ہے. شیر کی فطرت گوشت کھانا ہے نا. آپ نے بھی سنا ہے جب امام آئیں گے تو شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ، تو ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ اگر شیر بکری کے ساتھ پانی پی رہا ہے اور اسے نہیں کھا رہا، یعنی امن ہی امن ہے، تو اس کا مطلب ہے شیر پھر گوشت نہیں کھا رہا. یعنی فطرت بدل گئی نا. فطرت بدل سکتی ہے، اس لیے عصمت فطرت میں نہیں ہوتی. فطرت کا تغیر امکان میں ہے. اور فطرت کی ایک اور کمی ہے، فطرت میں اضافہ بھی ہوتا ہے، کمی بھی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ اس کی ترقیاں ہوتی رہتی ہیں. جبلت کا بھی یہی حال ہے. لیکن ذات ماہیت اس میں تغیر ممکن نہیں. روح یہ ہماری ذات ہے. میں نے کہا تھوڑا پریشان کر لوں. یہ روح کیا ہے؟ یہ روح ذات ہے، ماہیت ہے. روح جو ہے نا یہ ماہیت ہے، باقی مادہ ہے. اس لیے جسم گل سڑ جائے گا، جسم ختم ہو جائے گا نا، پھر مثالی جسم دیا جائے گا. جب اٹھایا جائے گا، معشور کیا جائے گا، مثالی جسم دیا جائے گا، کیونکہ یہ ماہیت نہیں ہے. ہاں ماہیت تھی آدم کی، کیونکہ وہ ڈائریکٹ مٹی سے بنے تھے. یعنی بالکل ان کا جسم جو تھا وہ مٹی اور پانی کو ملا کے خلق ہوا تھا. ہم ویسے نہیں، ہمیں اس کے اثرات ہیں، لیکن ہماری ماہیت یہ نہیں ہے. ہماری ماہیت روح ہے. اس لیے یہ جو ثواب اور سزا اور جزا ہوگی، اس کا تعلق روح اور جسم مثالی سے ہوگا. پریشان ہو گئے؟ چلے میں نہیں آپ کو پریشان کرتا، یہ بات ادھار رہی. وہ سزا جزا ہوگی نا سر. دیکھیے روح کو موت نہیں آتی کیونکہ ماہیت ہے. جیسے ہماری روح امر ہے، معصوم کا ایسے جسم امر ہوتا ہے. میں پھر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. جتنی لطافتیں ہماری روح میں ہیں اس سے ہزاروں گنا زیادہ لطافتیں معصوم کے جسم میں ہوتی ہیں. ان کی روح کا کسی کو نہیں پتا. جی مثال کے طور پہ ہم سو جاتے ہیں، مولا کا بھی فرمان ہے نا کہ النوم اخو الموت، کہ نیند اور موت بہن بھائی ہیں. ہم سو جائیں نا، جب خواب دیکھتے ہیں، شام چلے گئے، عراق چلے گئے، ایران چلے گئے، پاکستان چلے گئے، وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جسم نہیں آپ کا جا سکتا، یہ روح سفر کر رہی ہوتی ہے. روح نفس کو گھوڑا بنا کے
نفس رہوار ہوتا ہے اور روح سوار ہوتی ہے. یہ نفس محلات بناتا ہے اور روح کو لے کے جاتا ہے دکھانے کے لیے. یہ نفس اور روح کا کھیل ہے. یعنی آپ کی روح میں اتنا کمال ہے اور آپ کے نفس میں اتنا کمال ہے. ذہن میں ہے کہ یار ایسا ایسا گھر ہو, فوراً ہم تصور میں وہ گھر بھی بنا لیتے ہیں. وہ کون بناتا ہے؟ نفس. ہوتا نا ایسا 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 گھر ہو, ایسے کمرے ہو, ایسے انٹری ہو, ایسے سب کچھ جو ہے تو وہ نفس بنا دیتا ہے. اور یہ سوچیں کہ یہ آپ کا نفس ہے. آپ کا نفس تخیل میں اگر کچھ بنا سکتا ہے, اللہ کا نفس حقیقت میں کیا بنا سکتا ہوگا. اور پھر ایک بات اور کہنے لگا ہوں, آپ کی روح میں یہ طاقت ہے جو طاقت کے لمحے میں یہاں سے دوسرے ملک میں جو طاقت آپ کی روح میں ہوتی ہے نا, وہی طاقت حجت کے جسم میں ہوتی ہے. چلیں پریشانی کا معصوم ہے. لیجیے جیسے نماز واجب ہے, نماز واجب ہے. ایک چھوٹی سی بات کے لیے اتنا آپ کو تکلیف دی ہے. نماز واجب ہے سب پہ, حجت پہ بھی منوانے آئے ہیں نا. کیا امام کی نماز قضا ہو سکتی ہے؟ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے پتہ نہیں کتنے دوستوں کو ناراض بھی کیا اس پہ, کتنی ابحاث ہوئی ہیں اور کہاں کہاں تک جا کے بحثیں ہوئی ہیں. کہ معصوم نماز قضا کر سکتا ہے؟ گو اللہ کی طرف سے اسے ہو بھی رعایت, حجت سے یہ امکان نہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ نماز قضا نہیں ہوئی تھی, صرف نماز کی وہ افضلیت کا وقت گزرا تھا. تو میرے مولا نے تاخیر سے نہیں پڑھی, سورج کو گریبان پکڑ کے پلٹایا, نماز وقت پہ پڑھی. ٹھیک ہے, چلیں یہ ہو گیا. حجت وہ ہوتے ہیں جو نماز کو قضا ادا نہیں ہوتی, جن کی قضا ان کی ہوتی ہے کہ جن کے ہاتھ میں قضا نہ ہو. جن کے بچوں کا کھیل ہو, ان کے ہاں قضا کا امکان نہیں. لیکن پھر میں آپ کو ایک مشکل میں ڈالنے لگا ہوں, نماز حجت کی قضا نہیں ہو سکتی. امام حسین علیہ السلام نبی کی پشت پہ سجدے میں بیٹھے تھے. بیٹھے تھے, پکی بات ہے. اچھا, جو جس نماز میں بیٹھے تھے وہ نماز بھی واجب تھی. دلیل میں دوں, کیونکہ جماعت تھی. اور نبی کی زندگی میں نفلی نماز کی جماعت نہیں ہوتی تھی. یہ بات کے بزرگوں کی یاد ہے. سمجھ میں آئی ہے میری گزارش؟ زمانہ مصطفیٰ میں نفلی نماز کی جماعت نہیں ہوتی تھی. وہ بات جس میں شروع کی آپ کو پتہ بھی ہے, بڑی بڑی حدیث کی کتابیں. لیجیے, واجب نماز تھی. سوال یہ ہے, حسین جو پشت پہ بیٹھے تو اس کا مطلب ہے نماز میں نہیں تھے. تھوڑی پریشانی ہے. میرے مولا جو آگے بیٹھے تو اس کا مطلب ہے نماز میں واجب نماز. اور واجب بھی عام نہیں, امامت میں امام العالمین کھڑے ہیں. علی مولا کے بھی امام, امام الانبیاء, مسجد نبوی, ایسی عظیم نماز. توجہ ہے, کیا نماز قضا ہو سکتی ہے؟ اور یہ جو ہے نا سب اسم ربک الاعلی, اپنے حبیب کو اللہ نے حکم دیا کہ سبحان ربی الاعلی, یہ تسبیح اس میں اعلیٰ کی کرتے رہیے. یہ وہی سجدے کا حکم ہے کہ سجدے میں آپ تسبیح. مانا بڑی دست ہوتی ہے, مانا بڑی. یہ میں نے موضوع کیوں شروع کیا ہے وہ مجھے پتا ہے, آپ کو نہیں پتا. ایک عالم گزرے ہیں علامہ عین العارفین حسینی. پھر نام دوہرا دیتا ہوں, علامہ عین العارفین حسینی. میں ان کے بارے میں ایک لفظ کہہ دیتا ہوں. علامہ محمد باقر مجلسی کے یہ ایک کلاس فیلو ہیں.
علامہ محمد باقر مجلسی کے والد ملا محمد تقی مجلسی کے یہ شاگرد ہیں. کچھ سمجھ میں آ گئی ہے نا بات؟ ملا محمد تقی مجلسی جو علامہ باقر مجلسی کے والد تھے یہ ان کے شاگرد ہیں اور علامہ محمد باقر مجلسی کے ہم عصر ہیں. سمجھ آئی گئی؟ ان کے بارے میں علامہ مجلسی نے کہا ہے کہ رجل العارف، کہ یہ عارف مرد تھے اور ان کا لقب علماء نے رکھا تھا اپنے ان کے زمانے کے عارفین نے مل کے ان کا لقب رکھا تھا عین العارفین، یعنی عارفین کی آنکھ. تعارف ہو گیا ان کا؟ یعنی کیا ہوگا یہ بندہ؟ یعنی ان کے زمانے کے عرفاء نے مل کے ان کا نام رکھا تھا عین العارفین، یہ لقب تھا ان کا، عارفین کی آنکھ. انہوں نے ایک تحلیل لکھی ہے، وہ میں ایک جملہ لیکن اپنے اندر کیا وسعتیں رکھتا ہے وہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. وہ فرماتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا حسین اور نماز قضا ہو. بس اتنا یاد رکھیے گا، میں اس پہ زور اس لیے دے رہا ہوں جس کے امام کی قضا نہ ہو اس کے امتی کی بھی نہیں ہونی چاہیے. جی ہاں، وہ فرماتے ہیں کہ المصلی صلی المصلی ان حسن المراتب، خدا کے لیے لکھیے گا یہاں، صلی المصلی ان حسن المراتب وصلی محمد المصطفى عن مقامه وصلی ابی عبداللہ الحسین علی مقامه ولم يترك الحسین صلاة لأن لا يمكن انه حجة وابن حجة انه معصوم وابن معصوم انه امام وابن امام وعنده منصب الالہیت ومنصب الخلافت ومنصب الخلافت محمدیت وربه محمد المصطفى كيف يجوز ولا وكيف يمكن وكيف يصير ان يترك الصلاة وان يقضاه وَإِن يَتْرُكَهُ عَنْ حُسْنِ مَرَاتِبِهِ وَإِنَّ صَلَّى الْحُسَيْنَ عَلَى ظَهْرِ مُحَمَّدِ الْمُصْطَفَى لِأَنَّ إِنَّهُ صَلَّى عَنْ حُسْنِ مَرَاتِبِهَا أَلَا تَعْلَمُوا إِنَّ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنَ صَلَّى بِأُولُدِ يَدَيْهِ. وہ فرماتے دنیا والوں جو پہلا جملہ ہے وہ لکھیے گا لوہے قلوب پہ، اب جتنا پریشان کرنا تھا وہ کر لے، میں نے چھوڑ دیا ساری مشکل باتیں. وہ فرماتے دنیا والوں یہ ممکن ہی نہیں محمد کا خلیفہ ہو، علی کا جانشین ہو، امام کا امام بیٹا ہو، حجت کا حجت بیٹا ہو اور حجتوں کی نسل اسی سے جاری ہو، اور گو بچپن کیوں نہ ہو، کیونکہ حجتوں کے گھرانے میں کھیل اور لعب نہیں ہوتا. جی ہاں، یہ لعب اور کھیل حجت کے گھرانے میں نہیں ہوتا. ان کا کھیل بھی ہدایت کا درس ہے، ان کا بچپن بھی تبلیغ دین الہیہ ہے. وہ فرماتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں کیونکہ حجت ہے. اگر ماں کی گود میں امام ہے تو منصب واجب ہو گیا. وہ فرماتے ہیں نہ قضا ہے نہ ترک ہے. وہ فرماتے ہیں معاملہ یہ ہے، پہلا جملہ کہنے لگا ہوں بیدار رہیے گا. وہ فرماتے ہیں معاملہ یہ ہے ہر نمازی کا مصلی اس کی اپنی پسند کا ہوتا ہے. فلاں جملہ سنا تھا، اب ان کو میرا چیلنج ہے یہ کیسے سنا تھا. جاؤ مشرق سے مغرب، شرق سے غرب، شمال سے جنوب، سرا سے سریا، دوڑاؤ علم اور تحقیق اور نظر اور سماعت کے گھوڑے، پھر مجھے آ کے بتانا یہ کیسے سنا تھا. اگر کسی سے نہیں سنا تھا مجھے کوئی تم سے انعام نہیں لینا، بس یہی کافی ہے کہ مجھے خیبر شیبر نے بہت کچھ دیا ہے اور جتنا تمہیں بتا چکا ہوں اس سے زیادہ ابھی اندر ہے، اور وہ ختم بھی نہیں ہونے لگا کہ میں نے لامحدود کو لامحدود کی نیت سے مانا ہے. وہ فرماتے ہیں ہر نمازی کا مصلی اس کی اپنی پسند کا ہوتا ہے، ہر نمازی کا مصلی اس کی اپنی پسند کا ہوتا ہے. وہ فرماتے ہیں دنیا والوں محمد مصطفیٰ اپنے مصلی پہ کھڑے ہوئے، حسین صحن تطہیر میں ٹہل رہے تھے. جیسے ہی محمد مصطفیٰ نے اقامت شروع کی حسین نے اماں سے دامن چھڑایا، سرکار قیام میں حسین چل پڑے، سرکار رکوع میں حسین نے دہلیز عبور کی. بطول نے پوچھا حسین وقت نماز ہے میری بھی شروع ہونے والی ہے. کہا ماں آپ اپنے مصلی پہ پڑھیے میرا مصلی تیار ہو رہا ہے. وہ
जैसे आए ना, जैसे आए आज बातों बातों में सुन लिए मजलिस, जैसे है तो वो आपको पता है साहबियों की सफ़ें थी, तो जो मैंने तहकीक की वो ये है 7, 9 और 11 ये सफ़ें होती थी पाक नबी के पीछे मस्जिद नबवी में। 7 सफ़ें होती थी, 13 सफ़ें 11 सफ़ें होती थी, 9 सफ़ें होती थी, पर 7 मान लें। और बरादरान अहले सुन्नत में से कुछ लोगों ने लिखा है, क्योंकि वो ताक के कायल है, उन्होंने कहा 3 सफ़ें होती थी। ये बरादरान अहले सुन्नत में सब जो कम वो 3 ही मान लें, लेकिन हुसैन मौला वो 3 सफ़ों को अबूर करके पहुंचे। और ये अहले सुन्नत के उलमा ने लिखा, डॉक्टर तैयब कादरी जैसे मौजूदा जमाने के जय्यद उलमा ने लिखा है कि क्या किया हुसैन ने, वादा क़ुदूम ही अलाउ ज़हर असहाब रसूल। सरकार ने सजदे में थे सारे सहाबी, ये इत्तफाक नहीं और ना खेल के आए थे, नहीं अगर ये इत्तफाक ही था, नबी का सजदा इतना लंबा हो गया सरकार सफ़े अबूर करते रहे, नबी सजदे को तूल देते रहे, ये क्या हुस्न इत्तफाक है। जागिएगा खुदा के लिए, कदम रखा। और लफ्ज़ ये है कि वादा अला ज़हर आदिन व तरक सानियन व वादा सालिसन व तरक राबियन व वादा खामिसन व तरक सालिसन व वादा तासियन। लफ्ज़ ये है कि किसी एक पुष्ट पे कदम रखते तो यूं नहीं गए, इस पे कदम रखा, एक पुष्ट को छोड़ दिया, फिर इस पे रखा। और फिर हुसैनी कहते हैं कि मैंने आलम तख़य्युल में पूछा, मेरे मौला यूं सीधे चले जाइए, किसी की पुष्ट पे रखते हैं किसी पे नहीं रखते। फरमाया ऐ क्या तुझे इतना इल्म नहीं, हर पुष्ट इस लायक नहीं कि हुसैन के कदमों के नीचे आए। सबत कदमी वजबत लहू जन्नती व शफाअती, जहां हुसैन के कदम आ जाएंगे वहां जन्नत वाजिब हो जाएगी। और जागना खुदा के लिए। और अजीज़ा ने गिरामी कद्र, हुसैन पुश्तों से वाकिफ थे, जानते थे कि इस पुश्त में क्या रखना है। बार होते हुए मदीने में एक दिन खत्मी रसूल सरकार रिसालत मौत निकले थे, बात उधार है यार, आधी रह जाएगी फिर कभी सही, आधी मैं कर देता हूँ। सरकार वो आपको पता ना कि हसनैन को कंधों पे बिठा दे रहे, तो एक दफा ये बच्चे जमा हो गया तो उन्होंने कहा कि सरकार हमें भी अपने कंधों पे बिठाइए, दोष पे बिठाइए। बापों की साजिश पीछे, बच्चों को क्या पता, वो जो है प्लान ये था कि जी सरकार रहमतुल्लिल आलमीन है, बच्चों को इनकार तो कर नहीं सकते, हम कर सकते हैं बच्चों को इनकार, जो बच्चों पे इतने शफीक हो, बिठाएंगे तो हम कहेंगे क्या है हसनैन की फजीलत, अगर हसन और हुसैन बैठे हैं तो हमारे बच्चे भी बैठे हैं। पहले तो हिकमत को हिकमत सिखाने वाली जात थी, उन्होंने कहा सरकार हमें भी अपनी दोष पे बिठाइए, रोज हसन और हुसैन को बिठाते हैं। हिकमत को हिकमत का खिराज देने वाली जात ने अपनी जेब में हाथ डाला, थोड़ी सी खजूरें निकाली और कहा बच्चों खजूरें पसंद करोगे या मेरी दोस्त की सवारी। अरबों के बच्चे हों, आप अंदाजा खुद लगा लीजिए, कोई जितना पढ़ा के भेजे, खजूरों के लिए कत्ल मरने मारने पे तुल जाने वाली कौम, जितना सिखा के भेजा हो, उनकी तो वही चॉकलेट थी ना ये जो अभी तो जितना सिखा के भेजो, बच्चे को चॉकलेट नजर आए तो फिर सब सिखाया सिखाया वो फिर वही रह जाता है। सरकार ने फरमाया ये, लेकिन वो बच्चे थे, उन्होंने भाई यूं झपटे खजूरों हो गए। नहीं फितरत देखिए अरबों की, इन्हें खजूरें नजर आई हैं, रसूल भूल गया है। ये अरब के बच्चों की फितरत है। और बच्चे, वो कौन है ना किसी का, इंसान जब बूढ़ा होता है तो बच्चों की तरह हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि फितरत में तकल्लुफ नहीं होता, वो तकल्लुफात खत्म हो जाते हैं। ये बच्चों की फितरत है, अरब के बच्चों की 4 खजूरों के लिए रसूल छोड़ देते हैं। यही जब बड़े होंगे और इन्हें अगर बाग नजर आ जाए
کرائے سرکار. اور میں لوگوں جن بچوں کو کھجور اور دوش رسول کا فرق معلوم نہ ہو وہ حسین جیسے نہیں ہو سکتے. وہ سرکار چلتے چلتے پشت پہ بیٹھے. صلو علی ظہر رسول اللہ. حسین کی نماز وہیں تھی. وہ ایک لمبی منطقی اور فلسفی بحث ہے کہ ادائیگی کی صورت کیا تھی. بات پر انہوں نے من حیث الحجہ لکھا ہے کہ حجہ کا یہ اقتدار ہے کہ وہ اشکال میں تغیر کر سکتا ہے لذات ہی. میں وہ نہیں اس میں آپ کو پریشان کرنا چاہتا, لیکن میں نے جو یہ ڈاکٹر طاہر القادری کے لفظ اب کوڈ کرنے لگا. سنی عالم اور موجودہ زمانے کا عالم موجود ہے. وہ کہتے ہیں, آپ نے تو یہ سنا کہ 70 دفعہ یا 72 دفعہ سرکار نے تسبیح پڑھی. اور پھر جو ہے میں نے کسی معتبر کتاب میں ویسے ابھی تک نہیں پڑھا. میں انکار نہیں کرتا کہ نہیں ہوگی, میں نے نہیں پڑھا کسی معتبر کتاب میں. 2-4 کتابیں میری نظروں سے گزری ہیں کہ جن کی روایت میرے علم میں نہیں آ سکی. بہتر جو میں نے ابھی بتانے لگا ہوں کہ ڈاکٹر طاہر القادری سنی عالم موجودہ زمانے کے عالم, وہ کہتے ہیں اترے نہیں. جی ہاں, حسین اترے نہیں. 72 ہو یا 73 تسبیح ہو مجھے نہیں پتا نبی نے کتنی پڑھی, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اترے نہیں. سرکار نے جب سجدے سے سر اٹھانے کا ارادہ کیا تو علم ہوا کہ اگر میں نے سر اٹھایا تو حسین گر جائے گا. وَحَفَظَ الْحُسَيْنَ بِالْيُمْنَى وَصَلَّى بِالْيُسْرَى قَامَ وَرَكَعَ وَسَجَدَ وَقَعَدَ. بات میری تمام ہوگی. ایک جملے کھلی گئی تھی کہ میں نے ایسا سے, لیکن بات میں نے جو کی اسے سوچتے رہنا. مزاج میں تھوڑا سا دھیما پن تھا. وہ فرماتے ہیں ایک ہاتھ سے رسول نے حسین کو یوں تھام لیا, ایک ہاتھ سے رکوع کیا, ایک ہاتھ سے سجدہ کیا, جاگنا خدا کے لیے. ایک ہاتھ سے قیام کیا, اٹھ سے قیام کے لیے رکوع کیا, سجدہ کیا, نماز ختم ہوئی. آپ جانتے ہیں کہ اگر دونوں ہاتھ سجدے میں نہ لگیں, غائب سوائیں جو ہیں, تو نماز نہیں ہوتی. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں تو حکم ہے, لیکن آپ نے ایک ہاتھ سے حسین کو تھامے رکھا. اب یہ پوچھنا علماء سے, یہ سنی علماء نے بھی اسے نقل کیا ہے, صرف ہمارے ہاں نہیں, ڈاکٹر طاہر القادری جیسے علماء نے نقل کیا ہے. اور انہوں نے یہ ہمارے تو یہ نہیں کہ ایک دفعہ ہوا, وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہر نماز ظہر یا حسن آ کے بیٹھ جاتے یا حسین آ کے بیٹھ جاتے, اور یہی حالت ہوتی ہے. لوگوں نے سوال کیا سرکار نماز باطل نہیں ہوئی؟ فرمایا ما تعلمو صلیت صلاۃ لربی بالیمنی وحفظت روحہ بالیسری. فرمایا تمہاری سمجھ میں بات نہیں آئی, میں دائیں ہاتھ سے نماز پڑھ رہا تھا اور بائیں ہاتھ سے نماز کی روح بچا رہا تھا. بیان عزیز تمام ہوا, پھر انشاءاللہ زندگی باتیں ہوتی رہیں گی. یہ عالم ہے, انہیں تھوڑا سوچ لیا کریں. ٹھیک ہے اگر ہم تھوڑا زیادہ پڑھ لے گئے ہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن جدت عقیدے میں نہیں ہوتی. جی ہاں, معاشیات میں ہو سکتی ہے. جی ہاں, اعتقادات میں کوئی جدت نہیں. ترقیاں ہونی چاہیے, اعتقاد میں نہیں. کیونکہ ہم جتنی بھی ترقی کر جائیں قرآن وہی ہے, تو پھر اعتقادات بھی وہیں رہیں گے, باقی معاملات آگے چلتے رہیں گے, زندگیاں چلتی رہیں گی. بیان تمام ہوا, آپ سلامت رہیں. زندگی باقی میں بڑا ممنون ہوں تمام آپ دوستوں کا, احباب کا, میرے بزرگوں کا. آپ نے بڑے ہی پیار دیا, بڑے ہی خوبصورت انداز میں آپ لوگوں نے سماعت فرمایا. انتظامیہ کا شیرازی صاحب ہیں, چچا جعفر شاہ جی ہیں, وسیم شاہ جی ہیں, آغا جی ہیں, باقی بھی جتنے احباب ہیں, میرے کو سب کے نام اگر نہیں بھی آتے, میں سب کا ممنون ہوں. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے اور یہ مشن تا قیامت جاری و ساری رہے. اور ان لوگوں کی محنتیں ہیں, اللہ کرے یہ اگلی نسلوں کے کام آئیں, اور ہم سب کو محمد والے محمد کی محبت پہ تا دم آخر اللہ قائم رکھے.
اور اسی ذکر کو، انہی کی محبت کو، انہی کی اطاعت کو ہماری بخشش کا وسیلہ بنائے۔ میرے مالک آپ سب پہ رحم کریں، میری آپ کے لیے دعا ہے۔ اور مولا سوائے غم شبیر کے کسی کو کوئی غم نہ دے۔ جو بھی اس پورے دنوں میں، ایام اعضاء میں، اس ذکر کار خیر میں جس طرح سے جس نے حصہ ملایا، قدمے، دامے، درہمے، سخنے، حتیٰ کہ کسی نے اگر کسی کے لیے دروازہ بھی کھول دیا ہے، اس دربار سے جزا اسے بھی ملے گی۔ میری دعا ہے آپ سب کو جزائے خیر عطا ہو اس کی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور میرا اللہ ہم سب کو محمد و آل محمد کا مطیع شیعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ہم اس منبر سے یہ دعا کر رہا ہوں کہ میرے مولا ہم ایسے بن جائیں کہ بار بار ہمیں اپنا نوکر مان لیں، ہماری زندگیوں میں، ہمارے قول میں، ہمارے فعل میں وہ تاثیریں آ جائیں، وہ حقائق آ جائیں کہ جب 12ویں آقا کے سامنے جائیں تو پھر ہمارے اندر شک کی نجاست نہ ہو، اطاعت ہی اطاعت ہو۔ اور میری پوری مجلسوں کا نتیجہ بھی یہی ہے، میں کوشش بھی یہی کر رہا ہوں، یوں تربیت ہو جائے کہ جب 12ویں آئیں اور اگر وہ امر دے تو چہروں پہ تحیر نہ ہو، اطاعت ہو، امر ہو تو نام ہو، کیفا نہ ہو۔ بس یہ نام جو ہے اور بلا جو ہے یہی نجات ہے، کیفا نجات نہیں ہے، کیونکہ اگر انہوں نے کیفا کر دیا تو پھر ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، کیونکہ سوال کے بدلے میں سوال بھی ہو سکتا ہے۔ بس آپ آباد رہیں، سلامت رہیں، یہ ذکر، یہ مشن آپ زیادہ سے زیادہ اس میں حصہ ملائیں، یہ آنے والی نسلوں کی امانت ہے، یہ انہی کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ میرا مولا آپ سب پہ راضی ہو، آپ سب پہ رحم کرے، جو جس کی شرعی حاجت ہے، بطول کے خون کا واسطہ، بطول کے اجڑے گھر کا واسطہ، میرا اللہ وہ سب کی قبول فرمائے۔ عزیزو، جل گئے خیام، لٹ گئی لاشیں، جملے ہیں ملکہ شام کے، بی بی کی زیارت کے جملے ہیں۔ جب آئی ہے نا بی بی والی کربلا کی لاش پہ، ایک دفعہ مدینے کی جانب اشارہ کیا۔ یہ زیارت بی بی کی جنہوں نے پڑھی ہے، جو شام گیا ہے، ورنہ اگر یہ مفاتیح الجنان میں پڑھی ہے، بڑے دردناک جملے ہیں۔ جدہ ھذا الحسین مرمل بالدماء، نانا یہ تیرا حسین ہے جسے خون سے غسل دیا گیا ہے، مسلوب الامامۃ والرداء، نانا یہ تیرا وہ حسین ہے جسے بے کفن کر دیا گیا ہے، نانا یہ وہ حسین ہے جس کا امامہ بھی اتار لیا گیا ہے۔ عزیزو، جب ہو چکی تھے شام غریبہ، جل گئے خیام، علی کی بیٹی نے سمجھا تھا لوٹ تو سب کچھ لیا ہے، شاید اب کسی کو شرم آ جائے اور اب فرزند مصطفیٰ کا احترام کسی کے دل میں جاگ جائے، یا اچانک ایک کربلا کے میدان میں دل کو دہلا دینے والی صدا گونجی۔ ابن سعد نے حکم دیا اپنے فوجیوں کو کہ گھوڑوں کی نال بندی کی جائے۔ سلامت رہیں آپ۔ 200 گھوڑوں کی نال بندی ہوئی ہے عزیزوں میدان کربلا میں۔ پوچھا گیا یہ کیوں ہو رہی ہے؟ کہا ہم چاہتے ہیں کہ جن کو ہم نے قتل کیا ہے یہ پہچاننے کے قابل نہ رہے۔ عزیزوں، تمام شہداء کی لاشوں کو جمع کیا گیا میدان کربلا میں۔ جو کربلا کے ظاہر ہیں انہیں پتا ہے، وہ مقامات بھی موجود ہے۔ جب آئی تھی نا شام غریبہ کے بعد حسین کو پاک اماں ملنے، جب بی بی کی شہادت ہوئی تھی تو والی کربلا نے جملہ کہا تھا کہ اگر
عیسیٰ کی ماں عیسیٰ کو بلا سکتی ہے، اما میں بھی تب تک نہیں ملنے آؤں گا جب تک آپ نہیں بلائیں گی۔ اس وقت کا بدلہ تھا، بی بی آئی ہے شام غریبہ کے بعد، حسین کل تو نے بلایا تھا میں آئی تھی، آج ماں بلانے آئی ہے آپ۔ عزیزو جملے سنو گے؟ آواز اماں انا بنو کے سہکان، ابا جب تو نے مجھے ملنے کے لیے بلایا تھا تیری پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، انا بنو کے سہکان، اما میرے جوڑ ٹوٹ گئے ہیں، اما تیرے بیٹے پہ گھوڑے دوڑتے رہے ہیں، میرے بند ٹوٹ گئے ہیں۔ عزیزو اعلان ہوا ٹیلے کے پیچھے، غربت کی ستائی ہوئی بطول کی بیٹی ٹیلے کا سہارا لے کے بیٹھ گئی۔ اماں فضا، اماں ذرا ٹیلے کی اوٹ سے دیکھیے نا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا مر جائے ماں، اب لاشوں پہ گھوڑے دوڑیں گے۔ بی بی کہتی اماں دعا کر ہمارے مہمان بچ جائیں۔ عزیزو ہور کی لاش پہ جب گھوڑے دوڑنے لگے، ایک دفعہ بی بی نے دعا بلند کی، پالنے والے مہمان تھا، اچانک ہور کے رشتہ دار ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم ہور کی لاش کی توہین نہیں کرنے دیں گے۔ اٹھا لی گئی لاش، بی بی نے کہا ماں یہ دوڑتے ہوئے گھوڑے کیوں رکے؟ کہا مر جائے ماں، ہور کے وارث آ گئے ہیں، انہوں نے نہیں ہور کی لاش کو پامال ہونے دیا۔ عزیزو گھوڑے دوڑتے گئے رکتے گئے، دوڑتے گئے رکتے گئے، بی بی پوچھتی رہی اب کیا ہوا؟ کہا اب فلاں کے وارث آ گئے، اب فلاں کے وارث آ گئے۔ اچانک گھوڑے دوڑے اور پھر رکے نہیں۔ بی بی کہتی ہے اماں فضا اب گھوڑے رک نہیں رہے۔ کہا مر جائے ماں میں کیا کہوں، جو پہلے تھے ان کے وارث سے اب گھوڑے تیرے بھائی کی لاش پہ دوڑنے لگے ہیں، تیرے بھائی کا کوئی وارث آگے نہیں آیا۔ مدینے کی جانب روک کر کے کہا اماں دیکھ لے تیرے بیٹے کا آج بھی سلامت رہے، آپ آباد رہے۔ عزیزو جب مقتل سے گزارا گیا ہے نا سیدانیوں کو، ایک جملہ اور میں پھر اس کے بعد آپ عبادت کرتے رہیے گا، چھپا بھی نہیں سکتے اور پورا بتا بھی نہیں سکتے۔ آپ نے یہی سنا ہے کہ جب مقتل سے قافلہ گزرا ہے تو بین نہیں کرنے دیے گئے، یہی سنا ہے نا آپ نے۔ اور میں مقاتل کہتے ہیں کہ علی کی بیٹی کھڑے ہوئے اونٹ سے محمل سے، اللہ جانے کس رنگ میں آئی کہ ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے۔ تو میں اشارے سے بس ایک ہی بات کہنے لگا ہوں، ہر مقتول کی وارث بی بی اپنے مقتول پہ رو رہی تھی۔ اشارہ کر کے میں منبر چھوڑنے لگا ہوں۔ اسی ایک روایت اگر سمجھ میں آ گئی پھر اس کے آگے کیا میں روایت پڑھوں یا کیا مسائل پڑھا جائے، مسائل اسی پہ ہی ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ علماء مقاتل لکھتے ہیں، میں اشارے سے کہنے لگا ہوں، ہم نے تو یہی سنا ہے نا کہ سر قلم ہوئے، وہ کہتے نہیں، سر عین اس وقت قطع کیے گئے جب اکبر کی ماں اکبر کا سر گود میں رکھ کے بیٹھی تھی، قاسم کی ماں قاسم کو رو رہی تھی، بیویاں دیکھتی رہی ماں کے سامنے بیٹوں کے سر کاٹے جاتے رہے، بہنوں کے سامنے بھائیوں کے سر کاٹے جاتے رہے، زوجاؤں کے سامنے شوہروں کے سر کاٹے جاتے رہے۔ چپ کر کے علی کی بیٹی اٹھی، رو کے کہا سجاد سب سے کرے آنکھیں بند کر لے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین